آ جاؤ گے حالات کی زد میں جو کسی دن ہو جائے گا معلوم کہ خدا ہے کہ نہیں۔ ناظرین، جو لوگ لاس اینجلس میں بیٹھ کر اپنے بڑے بڑے پرتعیش گھروں میں بیٹھ کر جب میرے بہن بھائیوں کو غزہ میں شہید کیا جاتا تھا تو بیٹھ کر تالیاں بجاتے تھے، جب وہاں پر صہیونی حکومت کی جانب سے بربریت اور نسل کشی کی جا رہی ہے تو وہ وہاں پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر ظالم کا ساتھ دیتے تھے، آج ان کی آنکھیں اشک بار دیکھ کر کہ ان کے گھر جل گئے ہیں مجھے قدرت کا انتقام یاد آتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم بہت طویل عرصے میں پھیلاتا ہے، لیکن جب قدرت اپنا انتقام لیتی ہے تو وہ ایک لمحہ لگاتی ہے اور تمام چیزوں کو ملیا میٹ کر دیتی ہے۔ قدرت بار بار بتاتی ہے کہ وہ برحق ہے، اور اگر کوئی قدرت کے خلاف جا کر کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کا خمیازہ اس دنیا میں بھی بھگت کر جائے گا۔ اور یہ ایک صرف میسج ہے لاس اینجلس میں لگی آگ ان تمام لوگوں کے لیے جو ظالم کا ساتھ دے رہے ہیں، وہ غزہ میں ہو، وہ لبنان میں ہو، یا وہ اس دنیا میں کسی اور جگہ ہو۔ قدرت کا انتقام امریکہ کا رنگین ترین شہر غزہ بن گیا ہے۔ وہ جو لوگ پہلے سیٹلائٹ فوٹوز غزہ کی دیکھتے تھے اور تقریباً 1.5 سال میں جو تباہی غزہ کے اندر ہوئی، قدرت نے دکھایا کہ اس نے چند ہی دنوں میں لاس اینجلس کی ہو بہو ویسی ہی تصویر بنا دی۔ متاثرہ علاقوں میں ناظرین جہاں پر آگ لگی ہے، لوگ لوٹ مار کرنا شروع ہو گئے ہیں، یعنی جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر وہاں سے گئے ہیں کہ ان کے گھروں کو آگ لگ رہی ہے، جیسے ہی اس آگ پر قابو پایا گیا کچھ علاقوں کے اندر تو وہاں پر چور گھس گئے اور وہ وہاں پر چوری کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد اب کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے ان علاقوں کے اندر۔ ناظرین، اس آگ لگنے کی اور اس کے پھیلنے کی بنیادی وجہ تیز ہوائیں ہیں، جنہوں نے آگ کو مزید ایسے علاقوں کی طرف دھکیل دیا ہے جو پہلے اس سے متاثر نہیں ہوئے تھے۔ ہزاروں فائر فائٹرز کی کاوشوں کے باوجود اب تک کم از کم 16 افراد شہر میں لگی آگ سے اپنی جانیں گنوا بیٹھے ہیں، جبکہ لاکھوں باشندے اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہیں۔ حکام کے مطابق فضائی عملے کی کارروائیوں سمیت آگ بجھانے کی تمام کوششوں کے باوجود پیلیسائڈز فائر ہفتے کو بھی پھیلتی رہی، جو اب مشرق کی طرف گیٹی سینٹر آرٹ میوزیم اور شمال کی طرف گنجان آبادی والے سان فرنینڈو ویلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ مانڈو ویل کینن کے علاقے کی فوٹیج میں ایک گھر کو آگ کے شعلوں میں لپٹا ہوا دکھایا گیا، جبکہ پہاڑ کے اوپر چڑھتی ہوئی آگ کی لپیٹیں دوسرے گھروں کے لیے خطرہ بن رہی ہیں۔ تیز ہوا میں مختصر وقفہ جلد ہی دوبارہ تیز جھونکوں میں بدل گیا، جس کے بارے میں محکمہ موسمیات نے خبردار کیا ہے کہ یہ آگ کو کئی دنوں تک بھڑکائے رکھے گی۔ ریاست کے نیشنل ویدر سروس نے اتوار کو بتایا کہ بدقسمتی سے جنوبی کیلیفورنیا میں آج دوبارہ آگ کے خطرناک موسمی حالات پیدا ہو رہے ہیں، جو کم از کم اگلے ہفتے کے اوائل تک جاری رہ سکتے ہیں۔ یہ موسمی صورتحال موجودہ آگ کو پھیلنے اور نئی آگ لگنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ہفتے کو پیلیسائڈز کی آگ پر 11% قابو پایا جا چکا تھا، لیکن اس سے متاثرہ رقبہ 23,600 ایکڑ تک پھیل چکا تھا، جبکہ ایٹن فائر نے 14,000 ایکڑ تک آگ پہنچ چکی تھی اور صرف 15% پر ہی قابو پایا جا سکا۔ ناظرین، اب جو پیشن گوئیاں یا جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں، اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آنے والے ہفتے میں مزید پھیل سکتی ہے، مزید نقصان ہو سکتا ہے۔ آلریڈی جو نقصان کے عدد و شمار سامنے آئے ہیں، یہ امریکہ کی سب سے بڑی تباہی ہے